میرے شوہر کی قربانیوں کو اس کا کیا صلہ ملا۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے شوہر کی حالات زندگی کی ہلکی سی جھلک پیش کروں گی، اور ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کر سکے، خاص طور پہ ان بچیوں کو جن کی نئی نویلی شادی ہو، تو وہ پلیز اپنے ہسبینڈ کو یہ باتیں ضرور بتانا کہ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ اور جو مائیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، بس ہلکا سا فلو ہے مجھے، گلا بھی کافی خراب ہے اور زکام بھی بڑا شدید لگا ہوا ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ شیئر کرنے لگی ہوں جس نے ساری زندگی مجھے پریشان کیا، اور ابھی تک میں پریشان ہوں اسی چیز کی وجہ سے۔ میں چاہتی ہوں کہ آئندہ آنے والی جتنی بچیاں ہیں ان کو میں تھوڑا سا موٹیویٹ کر سکوں کہ میرے شوہر کی کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج خسارہ مجھے اور میری بیٹیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی غلطی میرے ہسبینڈ کی یہ تھی کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی جب کسی گھر میں جاتی ہے تو گھر کے سارے افراد چینج نہیں ہوتے، بلکہ اسے ایک اکیلی کو بدلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ میری جب شادی ہوئی تب میں بہت نادان تھی، تقریباً میری عمر 17 سال تھی، اور 17 سال کی عمر میں شادی میں آپ جانتی ہیں تین ایج عمر ہوتی ہے، اس میں بچیوں کو کیا سمجھ ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں خود ڈری ڈری سہمی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی چیز کو چھیڑتی نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری کوئی بات نہیں بری نہ لگ جائے۔ مجھے خود کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایسے میں میرے شوہر بھی تھے جو تھے نا، ان کی ایج بھی اس وقت تقریباً 20-22 سال کی تھی، تو وہ بھی جو ہے اسی چیز میں کنفیوز تھے کہ کہیں کسی بات پہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، انہیں یہ نہ لگے اس کی شادی ہو گئی ہے تو یہ بدل گیا ہے، یا پھر یہ لوگ میری بیوی سے لڑائی نہ کریں۔ تو اپنے والدین کو خوش کرنے کے چکر میں میرے ہسبینڈ نے اس وقت کیا کیا، ہماری تھی جی جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پہلے آرمی میں تھے، اور میرے جیٹھ جو ہیں وہ گھر میں دکاندار تھے۔ پھر میرے جیٹھ جی کا کوریا کا ویزا نکل آیا، وہ کوریا چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ تم آرمی کی جاب چھوڑ کے گھر آ جاؤ، کیونکہ گھر میں جو میرا دیور ہے وہ بہت چھوٹا تھا، تو میرے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ گھر میں آ کے، گھر میں عورتیں بھی ہیں اور جو ہے ہمارا گھر کا کاروبار ہے، گوشت کا کاروبار ہے، تم اسے سنبھالو، گھر میں آ جاؤ۔ میرے ہسبینڈ آرمی کی پکی جاب چھوڑ کے آ گئے۔ میں بڑی ان سے ناراض ہوئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ایسا نہ کرتے، ہمیں جو ہے اینڈ میں پینشن ملتی، ہمارے بچوں کا فیوچر ہوتا، ان کی تعلیم تھی آرمی میں، تو کتنی سہولتیں ہوتی ہیں، اور آپ نے خواہ مخواہ چھوڑ دی۔ لیکن اس ٹائم میرے ہسبینڈ ایک دم سے میرے ساتھ لڑائی کی اور کہنے لگے تمہیں کیا پتا کہ جو ہے آرمی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور تم بھوکی نہیں مرو گی، میں تمہیں سب کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا اور رکھوں گا اور کام کروں گا، یا میں فری نہیں بیٹھوں گا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ گھر کا اپنا ماحول مت خراب کرو، لڑائی مت کرو، تمہیں جو چاہیے وہ کہہ رہا ہے تمہیں دوں گا، تو ٹھیک ہے اسے کرنے دو، چھوڑ کے آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، پھر اسی ٹائم میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ جو ہے گھر اپنی الگ سے سیونگ رکھیں، دکان کے کاموں کے بعد نا، جو دکانداری میں اپنی سیونگ رکھیں۔ ظاہر ہے بڑے بھائی کوری ہیں، وہ اپنی سیونگ کر رہے ہیں، وہ اپنا گھر بنائیں گے، ہمیں بھی گھر چاہیے۔ تو میرے ہسبینڈ کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ جی ہم لوگ تو جوائنٹ فیملی میں، ہم لوگ اکٹھے ہیں، ہمارا سب کچھ ایک ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا ایک ہے، تو میرے بھائیوں کو پتہ ہے میں ان کی خاطر نوکری چھوڑ کے آیا ہوں، تو وہ جو گھر بنائیں گے وہ میرا بھی ساتھ ہی بنائیں گے، کیونکہ میں نے تو ابھی ان کی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس وقت میرے ہسبینڈ میری کوئی بات نہیں سنتے تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ تم غلط ہو، میں صحیح ہوں اور میرے والدین صحیح ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی والدہ جو صاحبہ ہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، خیر سے انہوں نے بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ جو ہے نا بڑے بیٹا میرا اپنا گھر بنا لے گا اور چھوٹے کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے بھی کچھ سوچوں، یا میں اسے کوئی نصیحت کر جاؤں، یا میں اس کی سیونگ اسے ہونے دوں، نہیں۔ اس ٹائم ہمارا کاروبار کیا ہوتا تھا کہ گوشت کا ہمارا کاروبار تھا، دکان ہماری جو ہے چھوٹی سی تھی، اور فریزر وغیرہ گھر میں پڑا ہوتا تھا، اور فریزر میں جو سامان بچتا تھا، جو گوشت بچتا تھا، اجری بچتی تھی، پائے وغیرہ بچتے تھے، جو چیزیں بچت ہوتی تھی وہ ساری میرے ہسبینڈ گھر لے آتے تھے۔ سیکنڈ ٹائم انہیں اگلے دن کے لیے انہیں جانور ڈھونڈنے کے لیے جانا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ 2 بجے تک دکان کھولتے تھے، 2 کے بعد باقی کے راشن وہ گھر میں رکھ دیتے تھے، اس کو پھر سیل کرنا ہوتا تھا میری ساس نے، اور گھر میں کوئی گاہک آ گیا تو اسے میری ساس صاحبہ یا دے دیتی تھی، یا پھر سسر صاحب دے دیتے تھے۔ میں ان سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی، کبھی ان سے پیسے نہیں پوچھتی تھی کہ کہاں کیا آپ نے، کیوں کیے، کیونکہ مجھے تو اس وقت جرات ہی نہیں تھی، مجھے تو کچھ بولنے دیا ہی جاتا۔ میرے شوہر نے مجھے ایک ہی بات پہلے دن بتائی کہ میں جو ہوں، جو کچھ ہوں، اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں، اپنے اپنے بھائیوں کی وجہ سے ہوں، تو تم نے کسی بات میں حصہ نہیں لینا، تمہیں جو چاہیے تمہیں ملے گا۔ لیکن مجھے کیا ملنا تھا، میرے ہسبینڈ صاحب
جب دکان کا سامان گھر پہ رکھ کے جاتے ہیں، میری ساس صاحبہ بیچتی، تو جو پیسے ہوتے ان پیسوں میں سے گھر کی کوئی چیز یا پھر میری جٹھانی کو اور اس کے بچوں کو پھل فروٹ یا ان کے اسکول کے بیگ یا ان کے اسکول کی چیزیں یا میری جٹھانی کے کپڑے یا اس کے بچوں کے کپڑے، ایسی چیزیں انہیں لا کے دے دیتی تھی۔ میں دیکھتی رہتی تھی تماشا، اور جب میرے ہسبینڈ واپس آتے تھے تو انہیں بتاتی کہ آج میں نے پیسے یہاں خرچ کر دیے، آج میں نے یہاں خرچ کر دیے، ادھر دے دیے ادھر دے دیے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چپ کر کے سن کے کہتے ٹھیک ہے، ہو گیا، تو اب گھر کا خرچہ ہے انہوں نے چلانا تو ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ جو ہے ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں، یہ جوائنٹ فیملی کے صلہ مل رہا تھا۔ اچھا، اس دوران میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، بے شک آپ گھر کو چلائیں، میں آپ کو نہیں روک رہی، آپ سارا کچھ کریں ان کا، لیکن اپنی ایک سیف سائڈ رکھیں، اپنا آپ بھی الگ سے اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں آپ الگ سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن جی میرے ہسبینڈ صاحب نے میری ایک نہیں سنی۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں بالکل اس طرح تھے جیسے ایک نیو بورن بیبی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ان کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے میرے ہسبینڈ کی حالت تھی۔ اس کے بعد وہ پھل فروٹ جو آج یہ میرے ہاتھوں میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ابھی یہ سکون والی زندگی دی ہے۔ اس وقت اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ جتنا بھی پھل فروٹ لاتے تھے، جتنی چیزیں لے کے آتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں میری جو جٹھانی صاحب ہیں وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتی تھی۔ مطلب گھر میں میرے ہسبینڈ کی انٹری ہوتے ہی نا، میری جٹھانی فوراً دوڑ کے یہ سارا پھل فروٹ بھی اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ سے چیزیں ایسے لیتی تھی جیسے میرے ہسبینڈ نہیں وہ اس کے ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ ساری چیزوں پہ اپنا حق جتا کے، اور میں دور سے بیٹھی تماشا دیکھتی رہتی تھی۔ اور اگر کبھی غلطی سے میں اٹھ جاتی کہ میں لے لیتی، تو میری جٹھانی نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ فوراً سے برتنوں کو زور زور سے نیچے پھینکنا، بچوں کو مارنا، اور اتنی بری حرکتیں ایسی پیش کرنی کہ میں ڈر جاتی تھی، سہم جاتی تھی کہ یہ جس طرح ان چیزوں کو پٹخ رہی ہے یا جس طرح یہ بچوں کو کر رہی ہے میرے ساتھ بھی ایسا کرے گی، تو میں ڈر کے بیٹھی رہتی تھی۔ تو اس وقت نا میں کسی چیز کو پھر نہیں چھیڑتی تھی کہ چلیں اسی کو ہی لینے دے۔ پھر اس کے بعد ان سب چیزوں میں سے اس نے کیا کرنا کہ اپنے لیے اپنا سارا کچھ اندر لے کے چلے جانا، اور ایک دو چیزیں تھوڑی سی چھوڑ دینی میرے لیے۔ تو وہ میں اگر کہتی اس وقت نا اپنے شوہر سے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، آپ کی بہن، آپ کی بھابھی اور آپ کی باقی گھر والوں نے سارا کچھ لے لیا، تو میرے ہسبینڈ بیچارے خاموش چپ کر کے اور کہتے کہ اب میں کیا کروں، میں ان سے لڑائی تو نہیں کر سکتا۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ میں ہی غلط ہوں۔ تو پھر میرے ہسبینڈ کیا کرتے کہ رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں چھپا کے میرے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح، یہ جو ابھی آم ہے نا بڑے بڑے سے اتنے زبردست قسم کے، اسی طرح میرے ہسبینڈ 2 آم پکے مجھے یاد ہے لے کے آتے تھے اپنی جو سر پہ نا، اس وقت گرمی بھی اسی طرح شدید ہوتی تھی، تو ان کا پکی عادت تھی کہ سر پہ ایک ململ کا نا کا بلیک کلر کا نا صافہ سا رکھتے تھے، تو اس صافے میں رات کے وقت لیٹ کو واپس آنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنا، اور رات کو لیٹ واپس آنا، اس چکر میں کہ جب سب سو جائیں گے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا۔ تو وہ 2 سے 3 آم جو ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال کے لے آتے تھے، اور پھر نیچے اپنے جو ہے نا چھوٹا سا میرا ایک کولر ہوتا تھا، کولر نما جگ ہوتا تھا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے وہ جگ شیئر کروں گی، ابھی تک میں نے اسے بڑے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، 20 سال ہو گئے میں نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس جگ میں میرے ہسبینڈ 1 گلاس برف کا ڈال کے اور بیچ میں آم رکھ کے اوپر میرے پاس چھت پہ لے کے آتے تھے، تب میں چھت پہ سویا کرتی تھی، کیونکہ نیچے جو روم کولر اس ٹائم لیا ہوا تھا وہ کولر بھی میری جٹھانی صاحبہ کے لیے تھا، وہی اس سے استعمال کرتی تھی، اس کے سامنے اسے سونا ہوتا تھا، اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پہلے چارپائیاں اوپر چڑھاتی تھی چھت پہ، 2-3 چارپائیاں مجھے چھت پہ چڑھانی ہوتی تھی، پھر تینوں کے بسترے مجھے اوپر لے کے جانے ہوتے تھے، اس کے بعد مجھے اپنے بچوں کو اٹھا کے لے کے جانا تھا، اور پھر رات کو جب بھی واش روم کے لیے مجھے جانا ہوتا تھا تو نیچے آتی، چھت سے نیچے اتر کے آتی اور واش روم میں جاتی، اور پھر نیچے سے اوپر جانا مجھے، اور پانی پینے کے لیے اگر پانی ختم ہو گیا تو وہ لینے کے لیے مجھے نیچے آنا اور پھر اوپر جانا، اپنے بچوں کو سنبھالنا، اور میرے ہسبینڈ اس طرح آم چھپا کے لاتے تھے اور پھر ہم لوگ جگ میں میرے لیے رکھ دیتے تھے، اور رات کو پھر مجھے اٹھا کے، اور ہم لوگ دونوں میاں بیوی جب رات کو وہ آم 2 عدد ہم لوگ رات کو کھا لیتے تھے، تو میرے میاں جو ہے وہ چھلکوں کو پھینکنے کے لیے جاتے تھے رات ہی کو، پھر انہیں شاپر میں باندھنا اور اتنے دور پھینکنا، گھر کے ڈسٹ بن میں بھی نہیں پھینکتے تھے، گھر کے کچرے والے ڈبے میں نہیں پھینکتے تھے، کیوں کہ صبح اٹھ کے میری امی دیکھیں گی، میری جو بڑی جو ہے بھابھی ہیں وہ دیکھیں گی، تو وہ لوگ میری بیوی کے ساتھ لڑائی کریں گی یا میرے ساتھ لڑائی کریں گی کہ تم نے اسے الگ سے کیوں لا کے دیا اور کیوں کھلایا۔ یقین جانے جتنی میری بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، جب بھی مجھے حمل ہوتا تھا میرے ہسبینڈ مجھے اسی طرح چھپا کے چیزیں لا کے دیتے تھے، اور اپنے سامنے جتنا بھی راشن لاتے تھے، جو کچھ بھی چیزیں لے کے آتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ بیچ میں سے لے لیا کرو، لیکن میں جب بھی انہیں ہاتھ لگانے لگتی تھی تو میری جٹھانی صاحبہ میرے جو ہے نا گھر میں برتنوں کو زور زور سے پٹخنا اور بچوں کو مارنا انہیں، اور گھر میں چیخنا چلانا، سر باندھ لینا،
अजीब किस्म की हरकतें करती थी, जिसकी वजह से मैं डर जाती थी, मैं सहम जाती थी और फिर मैं उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाती थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, वही जेठानी है, इसी घर में मुझे देखती है जब मैं अपने मेरे हस्बैंड इस तरह जब मुझे राशन खुला ला के देते हैं और मैं रखती हूँ अंदर, तो मुझे देखती है तो उसे बड़ा ही हसद भी होता है, बड़ा ही उसे गुस्सा भी आता है। लेकिन मैं उसे दिखा के कुछ भी नहीं रखती, ना मैं उसे छुपाती रहती हूँ चीज़ें। इस वजह से छुपाती हूँ क्योंकि उसकी खासियत नज़र है, मैं नहीं चाहती कि हमें नज़र लगे या मेरे हस्बैंड को नज़र लगे, क्योंकि अक्सर लोगों की आँख का जो होती है ना, देखने का अंदाज़ होता है, वही अगले बंदे को मारने के लिए काफ़ी होता है। तो अभी तक मेरे हस्बैंड को यही कहा जाता है कि ये ना चीज़ें छुपा के लाता है, घर में ना छुपाता है, पीठ पीछे छुपा के लाता है। अपनी इनकी माँ भी यही कहा करती थी। तो उसकी वजह यही थी, मेरे हस्बैंड तो ये नहीं चाहते थे कि किसी का दिल दुखे, वो तो इस वजह से छुपा के लाते थे। और जब हम लोग जॉइंट में भी थे, इकट्ठे भी थे, तो मेरे हस्बैंड इसी तरह हर चीज़ें जो है उनके हाथों में खुली न पकड़ानी, और रात को फिर जब उन्हें पता होता था कि इसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, तो अलग से मेरे लिए खाने-पीने की चीज़ें जेब में डाल के लाना, फिर वो कचरा दूर फेंकने के लिए जाना। अभी तक मैं उस वक़्त को याद करती हूँ, तो अभी भी हमारे अंदर वही चीज़, अभी भी मेरे हस्बैंड जब भी कुछ लेके आते हैं, छुपा के लेके आते हैं कि मेरी भाभी को पता ना चले। और मेरी उनकी जो भाभी थी, मेरी जो जेठानी है, उसकी ऐसी आदत है कि हम लोग मियाँ-बीवी का जो हमारा रूम भी था ना उस घर में, मैं आपको पुराने घर का विज़िट करवाऊँगी, दिखाऊँगी आपको कि हमारे कमरे के बीच में एक दीवार थी ना, अंदर से, मतलब अंदर से दरवाज़ा था। तो वो अंदर हम लोग आपस में भी कोई बात-चीत नहीं कर पाते थे, हम लोग बिल्कुल खामोश रहते थे। अगर हम लोग गलती से आपस में एक-दूसरे के साथ कोई बात कर लेते थे ना, तो ये मेरी जो जेठानी है वो दूसरे दरवाज़े के साथ कान लगा के सुनती थी सारी बातें, और उसी टाइम मेरी सास को लेके अंदर पहुँच जाना और हमारे साथ लड़ाई करनी। ये उसने 2-3 दफ़ा उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद हम मियाँ-बीवी ने एक-दूसरे के साथ बातचीत करनी भी हमने छोड़ दी। फिर हमारा क्या होता था कि शॉपिंग करने भी हमने जाना होता था, तो मेरे हस्बैंड क्या करते कि मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा, तो ऐसा करना कि अपनी अम्मी से कहना, वो तुम्हें ला देंगी, और तुमने घर में यही बताना है कि तुम्हें अब तुम्हारे मायके वालों ने चीज़ें दी हैं। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उससे चीज़ें ली हैं। मेरे घर में मेरे माँ-बाप, मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए, मेरी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, या तुम्हें कपड़े लेके दिए हैं, या तुम्हें जूते लेके दिए हैं, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें। हालाँकि मेरे शौहर को एहसास था कि मुझे भी सारा कुछ चाहिए और मुझे देना है, लेकिन वो इतने रहम दिल थे उस वक़्त, वो नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से मेरी माँ का दिल दुखे, मेरे भाइयों का दिल दुखे। उन्हें सब कुछ ज़्यादा ला के देना, मुझे थोड़ा-थोड़ा सा अलग ला के देना, छुपा के रखना, छुपा के फेंकना, कचरा भी छुपा के फेंकना। और उस सब के बदले में सिला क्या मिला कि आज मेरे हस्बैंड को उसके भाई कह रहे हैं कि तुमने किया क्या है? तुम्हारी आमदनी क्या थी? तुमने क्या बनाया? तुमने क्या किया? और तुम्हारा किसी चीज़ में कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। और अभी हम लोग जो है अपने बच्चों के साथ इस परेशानी में है कि बेटियाँ भी जवान हैं, ठीक है, बड़ी हैं, उनकी आगे से तालीम, फिर आगे बेटा अभी तक छोटा-सा है, और हस्बैंड की ये हालत है कि उनका एक शोल्डर ख़राब है, वो इतनी मुश्किलों से दुकान का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने मशीन भी खरीदी है, लेकिन फिर भी जो है ना उनका नहीं चल रहा। तो इतनी मेहनत करके एक बंदा जो घर में रहता है ना, जो बैरूनी मुल्क वाले होते हैं, वो ये नाम ले जाते हैं, जी हम तो बैरूनी मुल्क थे जी, हमने ज़्यादा कमा लिया और हमारा घर है, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन जो घर में बेचारा पिस रहा होता है ना 24 घंटे, माँ, बहन, भाई सबको डॉक्टरों के पास लेके जाना, उनको खिलाना-पिलाना, उनकी हर खुशी का ख्याल रखना, उनके बगैर एक निवाला भी अकेले ना खाना, उसका कोई सिला नहीं मिलता उन्हें। और इतना थकावट में घर के काम के, दुकानदारी के साथ-साथ नया घर तामीर करवाना, उसके लिए सब कुछ लाना, गर्मी में जलना, झुलसना, उस सब के बदले में मेरे हस्बैंड साहब को ये ना मिला है कि आज ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी आमदनी क्या थी, तुमने किया ही क्या है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम हमारे मोहताज हो, ये घर हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, और हम इतनी मुश्किलों से इनके साथ गुज़ारा करें। बस यही बताना चाहती हूँ कि अपनी मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, टाइम रहते बचत करो, जब आपके पास वक़्त हो उस वक़्त आप बचत करो, उस वक़्त अपने लिए कुछ बनाओ, सोचो, अपनी एक सेफ साइड रखो। बाकी इंसान किसी को कोई सिला नहीं दे सकता, अल्लाह ही है जो इंसान को उसकी नेकियों का सिला दे। इसी के साथ आप से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक को आगे जारी रखूँगी और आपके साथ अपनी बाकी की कहानी भी शेयर करूँगी।